بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی مجھے ولاگ کرنا پڑا، دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ بڑے پریشانی کے دن ہیں اور یہ ایسے دن ہیں جو ہمیں 1400 سال پیچھے واقعہ کربلا میں لے جاتے ہیں، تو پھر بھی پروگرام کرنا پڑا، کیمرے کے سامنے آنا پڑا۔ کبھی کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو دل نہیں مانتا، آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ پروگرام کے آغاز سے میں کہوں گا کہ سلام یا حسین علیہ السلام، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین علیہ السلام۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے روح کانپ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج 9 محرم ہے اور پوری دنیا کے مسلمان سوگ منا رہے ہیں، اور سوگ ہر فرقے کا سوگ ہے۔ اس سے کوئی فرقہ جو ہے نا وہ آری نہیں ہے کہ وہ کہے جی میرا فرقہ یہ ہے، تیرا فرقہ یہ ہے، کیونکہ مسلمان ہی وہ ہے جس کا فرقہ حسینی ہے، ہم حسینی ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کسی نے اسپیشل لکھ کر بھیجا۔ فنا کی راہ گزر پہ منزل بقا حسین ہیں، یہی ہے قصہ مختصر، یزید تھا حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا اور درینہ مسئلہ ہے۔ ہم سارے چور ہیں، ہم سب کرپٹ ہیں، ہم بددیانت ہیں، ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ جی ہاں، میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو اس مادر ملت سے، اس مٹی سے، اس پاکستان سے وفا نہیں کرتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا تھا۔ ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں؟ اور تخت پر تو یزید بھی بیٹھا تھا۔ وہ آپ لوگ ان معاملات سے گزرے ہوئے دوار سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیوں دن رات چوری ڈکیتی پہ لگے ہوئے ہیں، لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں؟ اور پھر میں کہتا ہوں، کون لوگ ہو تسی یار؟ اور دھرتی ماں سے تو وفا کرو، اور کسی سے نہ کرو، اپنے آپ سے تو وفا کرو۔ اپنے آپ سے وفا کا پہلا حرف بتاؤں؟ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، ملازمین دوستوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں۔ پاکستان کی دھرتی میں بسنے والے 25 سے 28 کروڑ لوگ کن کے ہاتھوں میں اپنا مستقبل دے دیتے ہیں؟ سنیں ذرا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پاکستان میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز، جن کو یہ ہم بڑے بڑے اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں نا، بندوں کو، بڑے ناموں کو، بیوروکریٹس جتنے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں، تنخواہیں سرکار سے لیتے ہیں، اور طبلِ جنگ عوام کے خلاف بجاتے ہیں، عوام کو پھینٹی لگاتے ہیں، عوام کے اوپر تشدد کرتے ہیں، عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں۔ یعنی ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے عوام کو رگڑا لگانا صبح شام۔ ٹھیک ہے جناب، رگڑا لگائیں، لیکن آپ اپنی گارنٹی شورٹی دیں کہ آپ ہیں کون۔
کیا آپ پاکستانی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس کا ذرا جواب سن لیں کہ پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں 22,380 لوگ جو سرکاری ملازم ہیں، 22,380 لوگوں کی فہرست سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار سے تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت رکھنے کے حامل ہیں۔ یہ ذرا غور فرمائیں کہ ساری زندگی پاکستان سے کمایا، پاکستان میں انجوائے کیا، اور جیسے ہی ریٹائر ہوں گے بیرون ملک شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی پاسپورٹ حاصل کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف وقت پاس کر رہے ہیں، یہ مال بنا رہے ہیں۔ جس دن ایسے لوگ ہمارے ملک پر مسلط ہو گئے جن کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہوا، پھر ملک ترقی کرے گا، پھر عوام جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ پاسپورٹ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، دوسرا کوئی بات نہیں، لیکن آپ تنخواہ سرکار سے لے رہے ہیں اور مال بنا رہے ہیں، اور دوسرے ملک کا پاسپورٹ حاصل کر کے آپ نے اپنی وفاداری پہ ایک سوالیہ نشان لگایا، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں تو وہاں آپ سے اوتھ لیا جاتا ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ سنسیئر رہوں گا، میں قرآن پر حلف دیتا ہوں کہ میں آپ کے قانون کی پاسداری کروں گا، میں آپ کے ملک کے قوانین کے مطابق چلوں گا۔ اس طرح کے 40-50 آپ سمجھ لیں وہ نقطے ہوتے ہیں جس پہ آپ نے حلف دینا ہوتا ہے، تب جا کے وہ پاسپورٹ دیتے ہیں۔ اب یہ ایسی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ 2 گھراں والا تے بھوکھا ہوندا ہے، 2 گھروں والا کہتے ہیں کہ وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیشنلٹی لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میکسیمم انویسٹیگیشن کر لیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، یہ کرپٹ ہوں گے، میکسیمم، میں کہہ رہا ہوں میکسیمم، منیمم ہو سکتا ہے نہ کرپٹ ہوں، لیکن میکسیمم کرپٹ ہوں گے، جنہوں نے لوٹ مار کی انتہا کر دی ہوگی، اور ان کی انویسٹیگیشن کریں، ان کے بچے پہلے ہی باہر پڑھ رہے ہوں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا میں یہ نیشنلٹیاں حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنا ملک ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی پھلدار درخت کے اوپر یہ چڑھ جائیں اور پھل توڑ توڑ کے کھاتے رہیں، یا نیچے پھینکتے رہیں، یا لوگوں کو بانٹتے رہیں۔ جب درخت خالی پھر یہ نیچے اتریں، کپڑے جھاڑیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھیں اور وہاں چلے جائیں جہاں کا یہ پاسپورٹ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرا اور باب اختیار سے یہ سوال ہے، ان تمام افسران کے جتنے ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی کے پاسپورٹ ہیں دوسرے کنٹریز کے، یا تو وہ شہریت ان کی کینسل کریں یا کروائیں، یا ان کی پاکستان کی نیشنلٹی کینسل کریں، انہیں کہیں جناب آپ وہاں چلے جائیں، اگر آپ کو وہ ملک پسند ہے تو پھر آپ وہاں چلے جائیں۔ دیکھیں جتنے لوگ اس ملک میں بزنس کر رہے ہیں، اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس مرضی ملک میں جائیں اور وہ نیشنلٹیاں بھی لیں۔ سرکاری ملازم تنخواہیں یہاں سے، وفاداریاں یہاں سے، اور ڈیول نیشنلٹی لینے کا مقصد ہے کہ وفاداری نہیں ہے، صرف مال بنانا ہے۔ بہرحال ناظرین، میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ کچھ مہینوں میں ایک قوم کی یہود و نصارہ سے لڑائی دیکھی، وہ لڑائی ہمیں بے شمار سبق دے گئی۔ ابھی تک اگر ہم نے اس لڑائی سے سبق نہیں سیکھا تو پھر ہم بہت پیچھے ہیں۔ موجودہ سیٹ اپ سے گزارش ہے کہ ایران کو 60 دن کے لیے جو سہولت ملی ہے کہ آپ پوری دنیا سے تجارت کر سکتے ہیں، سوائے انہوں نے 1-2 ملک کہیں ہیں شاید ان سے نہیں کر سکتے، لیکن ان میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔
اب میں کہوں گا کہ آپ نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ذرا ہمت کریں اور عوام کا دل جیت لیں، فوری طور پر ایران کی ٹریڈ کھولیں، پٹرول، ڈیزل، گیس، یہ چیزیں فوری طور پر عوام کو دیں تاکہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے اور لوگ بھی آپ کو سمجھیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، وفادار ہیں۔ جو لوگ آپ کو وفادار نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ ایک ایسا ہاٹ کیک ہے جو آپ آرام سے اٹھا کر پاکستانی عوام کی پلیٹ میں رکھ دیں۔ پٹرول سستا ملے گا، ڈیزل سستا ملے گا، گیس سستی ملے گی، خوشحالی اور کامرانی آئے گی۔ کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی، نون لیگ۔ تو یہ بینیفٹ حاصل کر لیں کیونکہ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو عوام آپ کو سر کے اوپر اٹھا لے گی، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ عوام بھول جائے گی کہ اس کا کس جماعت سے تعلق ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر عوام پہلے ہی آپ کے خلاف ہے۔ پھر جو رہ گئے ہیں نا چند کچھ لوگ جو آپ کے خلاف نہیں ہیں، ان کی تعداد میرے خیال میں کوئی سینکڑوں میں ہوگی، اور ہمارے ملک کی آبادی 25 سے 28 کروڑ ہے۔ وہ سینکڑوں لوگ بھی آپ سے نفرت کریں گے، آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کنفرم رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ لوگ ستمبر میں جا رہے ہیں یا ستمبر سے پہلے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، لیکن اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جانا رک جائے، آپ نہ جائیں، کیونکہ عوام تو چاہتی ہے کہ ہمیں سہولتیں پرووائڈ کریں۔ عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے، صدر کون ہے، وزیر خزانہ کون ہے، داخلہ خارجہ، کوئی غرض نہیں ہے عوام کو۔ آپ کو بنایا جاتا ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن جب آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ کن لوگوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ پھر آپ عوام کی نہیں سوچتے، آپ اپنے آباء و اجداد کی سوچتے ہیں، آپ اپنا سوچتے ہیں۔ یاد رکھو پاکستانیوں، جو لوگ بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں نا، یہ عہدے عارضی ہیں۔ آپ نے یہ عہدے بھی چھوڑنے ہیں، یہ دنیا بھی چھوڑنی ہے، تو کیوں نہ اچھے اچھے کام کر کے عہدے چھوڑے جائیں اور اچھے اچھے کام کر کے دنیا چھوڑی جائے۔ جب آپ اور ہم اس دنیا میں نہ ہوں، لوگ ہمارا تذکرہ کریں، لوگ ہمارا نام لے کر باتیں کریں کہ فلاں بندہ جناب کیا بات ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، قبلہ درست کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ جب آپ سے اقتدار کا نشہ اترے گا تو اس وقت آپ کے اختیارات نہیں ہوں گے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ جتنی لوٹ مار، 2 نمبریاں، غلط کاریاں آپ نے کی ہیں، بخشش کروا لیں زندگی میں۔ قبر میں جا کے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن موقع یہ ہے کہ زندگی میں بخشش کروا لیں۔ پاکستانی عوام کے دل جیتنے کا اس سے سنہری موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا را اس قوم پہ رحم کریں، اس قوم کے لیے بھی کچھ کر دیں۔ ٹرمپ کی آپ تعریفیں کرتے رہیں، ٹرمپ آپ کی تعریفیں کرتے رہے، ہمیں کیا ملا؟ پاکستان کو کیا ملا؟ یہ آج موقع ہے، آپ اس پہ کھل کھلا کے پریس کانفرنس کریں کہ جناب ایران کے ساتھ ہماری یہ ڈیلز طے ہو گئی ہیں، تاکہ عوام جو ہے وہ بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ بتا دیں کیا معاہدے سائن ہوئے ہیں، کیا کمٹمنٹس ہوئی ہیں، کوئی ہوپ دلا دیں عوام کو۔ اور آپ کی سب سے بڑی جو ہے نا، ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ آپ ٹی وی پر آئیں فوراً اور بتائیں کہ آپ ہمیں پٹرول، ڈیزل، گیس کی سہولیات ایران سے دلوا رہے ہیں۔ آپ بارڈر کھولیں، ویزا فری کرائیں دونوں ملکوں کو۔ ایران جانے کے لیے پاکستانی کو ویزا نہ چاہیے ہو، پاکستان آنے کے لیے ایرانی کو ویزا نہ چاہیے ہو۔ اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں، سیکیورٹی رسک کبھی بھی نہ لیں، آپ دونوں طرف سے اپنی ریکوائرمنٹس پوری کریں،
لیکن ویزا جو ہے اس کی فیس بھی لیں، ویزا فری کنٹری کریں نا ذرا دونوں ملکوں کو، دیکھیے گا ادھر بھی خوشحالی ہوگی ادھر بھی خوشحالی ہوگی۔ اگر ایران 10 روپے فائدے میں جائے گا، ہم 110 روپے فائدے میں جائیں گے۔ ایسا کر دیں، عوام کے دلوں میں آپ کی جو محبت بڑھ جائے گی، آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے۔ بے شک آپ چلے جائیں، حکومت چلی جائے، لوگ یاد کرتے رہیں گے صدیوں کہ فلاں حکومت تھی، فلاں لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا تھا۔ جس طرح آج ہم پرویز مشرف صاحب کے دور کو یاد کرتے ہیں نا، اسی طرح کم از کم آپ کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد تو کرے گا۔ آج تک تو آپ کے خلاف ہی ہے سارا نظام، تو اس نظام کو ذرا ٹکر دیں۔ جو لوگ ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے، ان سے سارا لوٹا ہوا مال برآمد ہونا چاہیے۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ اور یہ جو ایران کو 60 دن ملے ہیں نا، آپ سمجھ لیں کہ یہ 60 نہیں 6 دن ہیں۔ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ٹی وی پر آ کر اعلان کریں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج تک کا ولاگ۔ میں نے کوشش کی کہ میں ارباب اختیار کو ان کے جو رائٹس ہیں، جو عوام کے رائٹس ہیں، وہ بتا سکوں، تاکہ عوام منتظر تو ہے کہ اگر ہم نے اتنے بھاگ دوڑ کر کے 2 ملکوں میں صلح کرا دی ہے، ہمیں کیا ملا؟ تو وہ اب ہمیں ملنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹی وی پہ آ کر پریس کانفرنس کریں اور اپنی عوام کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ وہ کب ہمیں یہ چیزیں ایران سے دلوا رہے ہیں، اور ہمارا آنا جانا ادھر ذرا بالکل اوکے کروائیں۔ لوگ بغیر ویزے کے جائیں اور ادھر والے ادھر بغیر ویزے سے آئیں۔ دیکھیے گا حالات بدل جائیں گے۔ ویسے میں بتا چکا ہوں کہ 2026 اینڈ ہونے سے پہلے پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا، اور اس کے یہ سارے شواہد آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے فوجی جوان بارڈرز کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔